السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ٹاپک وہی ہر گھر کا مسئلہ، ادھر تنخواہ آئی اور ادھر ختم ہو گئی۔ یعنی تنخواہ آتے ہی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو گئی۔ پھر ہمارے اکثر ایسے ضروری اخراجات ہیں جو رہ جاتے ہیں اور ہمیں مہینے کے آخر میں عموماً قرض پھر لینا پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہر چیز واقعی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، چاہے وہ آٹا ہے، وہ دال ہے، یا بچوں کی اسکول کی فیس، ہر چیز کا خرچ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز میں ہر خرچے سے پہلے سمجھداری والا بجٹ بنا لیں تاکہ مہینے کے آخر میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی آمدنی لکھیں، یعنی جتنا پیسہ گھر میں آتا ہے، جیسے شوہر کی تنخواہ ہو گئی، اگر وائف سلائی کرتی ہیں تو سلائی کے پیسے، یا اگر کسی فیکٹری میں ملازمت کرتی ہیں، اسکول میں جاب کرتی ہیں تو اس کی تنخواہ کے پیسے، یا کوئی اور آمدنی کا ذریعہ، ساری کی ساری آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں سب کو ایک کاپی پر آپ لکھ لیں، اور یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے سب کچھ لکھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پر کیا کرنا ہے، ضروری خرچے لکھیں۔ گھر کا کرایہ ہو گیا، بجلی کا بل ہو گیا، پانی کا بل، بچوں کی اسکول فیسز، گروسری، دوائی، یہ سب ضروری چیزیں دیکھیں، ان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ ان کا الگ سے ایک کھانا بنائیں اور مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ پیسے الگ کر کے رکھ لیں۔ اور ایک سمجھدار خاتون میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو پہچانیں۔ غیر ضروری چیزوں میں کیا آ جاتا ہے؟ فالتو چیزیں، جیسے ہر ہفتے باہر کا کھانا کھانا، غیر ضروری کپڑے، موبائل پر فالتو پیکیجز وغیرہ لگوانا، یا مہنگی کاسمیٹکس، یہ چیزیں بجٹ خراب کر دیتی ہیں، پلیز ان سے بچیں۔ اچھا، روز مرہ چاہے 100 روپے ہی بچیں، روز تھوڑا تھوڑا جمع کریں، یہ پیسے ایمرجنسی، بیماری یا بچوں کی کتابوں وغیرہ کے کام آئیں گے۔ یہ بچت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آپ ایک الگ انویلپ بنا لیں اور اس انویلپ میں ڈیلی روٹین میں آپ کے پاس جتنے پیسے بچ جاتے ہیں وہ سارے پیسے اس میں جمع کرتے چلے جائیں، اور اس انویلپ کو آپ نے کسی صورت میں خرچ نہیں کرنا جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ آن پڑے۔ اور ضروری نہیں کہ اس انویلپ میں سے ہر مہینے کے اینڈ میں آپ پیسے نکال لیں، جناب ہمارا پیسہ بچ گیا، اب اس پیسے کو نکال کر ہم خرچ کر لیں۔ اس انویلپ میں بس آپ پیسہ جمع کرتے جائیں، اور اس کی وہ جو بچت ہوگی اس کو عید، اسکول کے داخلے، شادی بیاہ یا بیماری کے وقت کام میں لائیں۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے بچت کو ضائع مت کریں۔ اس کے علاوہ میں اپنی بہنوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہر مہینے کا حساب رکھیں۔ مہینے کے شروع اور آخر میں ایک نظر ڈالیں کہ کہاں کہاں خرچ زیادہ ہوا ہے تو اگلے مہینے اس خرچ کو کم کریں۔ اور دکھاوے سے بچیں، پلیز دکھاوے سے بچیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں کرنے، اپنے گھر کے اخراجات آپ نے پورے کرنے ہیں، لہٰذا لوگوں کی فکر چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو ہے اس میں خوش رہیں، صبر کریں اور شکر ادا کریں، اور جتنا اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ اپنی جیب کے حساب سے زندگی گزاریں، اور بچوں کو بھی یہی سبق دیں، دکھاوا نہ کریں، جو پاس ہے اسی میں خوش رہیں۔ آپ کی سمجھداری ہی آپ کی اصل کمائی ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اگر گھر میں دال بناتے ہیں، دال آپ کی بچ گئی ہے، دال آپ فریز کر لیں۔ آپ نے گھر میں چکن بنایا ہے، چکن آپ کا بچ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ فریز کر لیں۔ یا چاول آپ نے بنائے ہیں، چاول آپ کے بچ گئے ہیں، چاولوں کو آپ فریز کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ فریز کرتے جائیں۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ابھی سبزی لانے والا کوئی نہیں ہے، یا بچت نہیں ہو رہی، یا دل کر رہا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا کھائیں، تو جو دال اور چکن اور چاول بچے ان سب کو ملا کر آپ انتہائی لذیذ قسم کا دلیا یا حلیم تیار کر سکتے ہیں۔ یا پھر دالوں کو پیس کر، چنے کی دال ہے، مونگ مسور کی دال ہے، ان کو گرائنڈر میں باریک پیس لیں، اس کے بعد کچھ بیسن لے لیں، کچھ سادہ گندم کا آٹا لے لیں، اور وہ دالیں اور بیسن اس کے اندر شامل کر دیں، پیاز، ٹماٹر سب کچھ کاٹ کر، اناردانہ وغیرہ، دھنیا، پودینہ، مرچیں اس میں کاٹ کر آٹا گوندھ لیں۔ یہ جناب آپ کا بیسن کا آٹا گوندھا ہوا تیار ہے۔ ساتھ میں آپ چٹنی بنا لیں، چٹنی اگر فریز کی ہوئی پڑی ہے تو بہت بیسٹ ہے، نہیں تو آپ فریش چٹنی بنا لیں، اور لسی کے ساتھ جناب چٹنی اور لسی اور بیسن کی روٹی آپ کو وہ ذائقہ دے گی، وہ سواد دے گی کہ شاید آپ کو مرغ مسلم بھی وہ سواد نہ دے۔
اور جو بچے ہوئے سالن ہوتے ہیں اس میں اگر بیف یا مٹن یا چکن کا تھوڑا بہت سالن ہے اس میں آپ دلیا مکس کر کے اور اس کو حلیم کی شیپ میں بنا لیں، اوپر سے آپ تڑکا لگا لیں اور اس کے اوپر جناب آپ نے لیموں وغیرہ نچوڑ کر اور کیا کہتے ہیں ادرک، لیموں، پودینہ، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال کر اور حلیم کی طرح اس کو کھائیں، اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، روکھا کھائیں۔ یہ چیزیں جتنی بھی آپ کی بچ جاتی ہیں نا جو سالن، ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، فریز کر دینا ہے، بے شک ایک ایک مہینہ بھی فریز پڑا رہے کوئی مسئلہ نہیں، بس ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ایک نئی ڈش بنا لینی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں، آپ نے ان کے لیے نان منگوائے ہیں، نان بچ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نان بھی آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے اس نان کو گرم کریں، روٹی کے ساتھ کھائیں، یا پھر صبح ناشتے میں بچوں کو اسکول جانے سے پہلے نان تل دیں، کوکنگ آئل ہلکا ہلکا لگا کر نان فرائی کر کے اور چائے کے ساتھ دیں، بہت لذیذ لگتے ہیں۔ مطلب کوئی چیز آپ اپنے گھر کی ضائع نہ ہونے دیں۔ تو ویورز، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر مہینہ سکون سے گزرے تو ان سادہ سے اسٹیپس کو فالو کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔